خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 34واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوحوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوحوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھیں۔ اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا۔ پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے۔ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں۔ اور موسیٰ نے پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں تراشیں اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں لوحیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ان کو اپنی میراث کر لے۔ اس نے کہا، دیکھ میں عہد باندھتا ہوں، تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئیں، اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے، کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ ہیبت ناک کام ہوگا۔ آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اسے یاد رکھنا۔ دیکھ میں اموریوں اور کنانیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں۔ سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تو جاتا ہے اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے، بلکہ تم ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا، کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور ہے بھی۔ سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے، اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کریں، اور کوئی تجھ کو دعوت دے اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے، اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں، اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں، تو اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنا لینا۔ تو بے خمیری روٹی کی عید مانا کرنا، میرے حکم کے مطابق 7 دن تک ابیب کے مہینے میں وقت معینہ پر بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ ماہ ابیب میں تو مصر سے نکلا تھا۔ سب پہلوٹے میرے ہیں، اور تیرے چھپایوں میں جو نر پہلوٹے ہوں، کیا بچڑے کیا برے، سب میرے ہوں گے، لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ برہ دے کر ہوگا، اور اگر تو فدیہ دینا نہ چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، پر اپنے سب پہلوٹے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا۔ اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ 6 دن کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن آرام کرنا، ہل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا۔ اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا۔ تیرے سب مرد سال میں 3 بار خداوند خدا کے آگے جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر ہوں، کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا، اور جب سال میں 3 بار تو خداوند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا۔ تو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزراننا،
اور عید فصح کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا، حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ آمین۔